السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن ایسا بن ایسا کہ تیرے تقوی پہ ناز مصطفیٰ کریں، بن ایسا کہ تیرے تقوی پہ ناز مصطفیٰ کریں، قبر میں بھی تیری زندگی کا آغاز مصطفیٰ کریں، قبر میں بھی تیری زندگی کا آغاز مصطفیٰ کریں۔ دو دن کی زندگی، دو دن کی زندگی تو سامان لیے بیٹھا ہے، دو دن کی زندگی تو سامان لیے بیٹھا ہے، دنیا میں ابن آدم تو کون سا مکان لیے بیٹھا ہے، دنیا میں اے ابن آدم تو کون سا مکان لیا بیٹھا ہے۔ فانی ہے یہ قصہ روانی ہے یہ زندگانی، فانی ہے یہ قصہ روانی ہے یہ زندگانی، تا حیات جینے کا عزیز تو کون سا ارمان لیے بیٹھا ہے۔ نہ جائے گا در مصطفیٰ پہ، نہ جائے گا در مصطفیٰ پہ تو کون ہے تیرا جہاں میں، نہ جائے گا در مصطفیٰ پہ تو کون ہے تیرا جہاں میں۔ اس دنیا میں اور کون سا نشان لیے بیٹھا ہے، اس دنیا میں اور کون سا نشان لیے بیٹھا ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اللہ کے بہت بڑے بزرگ، اللہ کے بہت بڑے متقی پرہیزگار بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک روز ایک نہر کے کنارے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں ابراہیم بن ادہم کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک کے عالم میں نہر سے بہتا ہوا ایک سیب آتا ہے اور گزرتا ہوا پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم کو بھوک لگی ہوئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس سیب کو نکالا، نکالنے کے بعد انہوں نے سیب کو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد انہیں خیال آیا، ان کے اندر جو تھی اللہ کی قربت نے اس جھلک ماری کہ ابراہیم بن ادہم نے سوچا شاید یہ سیب جو ہے کسی چوری چکاری کا ہوگا، کسی چور کا گرا ہوا ہوگا، شاید یہ کسی ناجائز کا سیب ہوگا، شاید یہ کسی ایسے ظالم کا سیب ہوگا، شاید یہ کس کا سیب جو ہے بہ کے یہاں تک آیا ہے، تیرتا ہوا آیا ہے اور میں نے یہ کھا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کل قیامت کے روز اگر مجھ سے سوال کیا کہ اے ابراہیم تو نے وہ سیب جو ہے بغیر اجازت کے کیوں کھایا تھا، بغیر اجازت کے کیوں لیا تھا، تو اس وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا، میں رسول اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ اور میں نے یہ سیب جو ہے بغیر اجازت کے تیرتا ہوا سیب میں نے کھا لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بھوک کو برداشت کر سکتا تھا، آج میں نے یہ سیب بغیر اجازت کے کیوں کھا لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کو دل میں یہ خیال ہے، دل میں وہ زار و قطار جو ہیں وہ شرمندہ ہیں، مایوس ہو کے وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے ہیں، چلتے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ابراہیم بن ادہم نے دیکھا اور ایک باغ ہے جس کے سامنے ایک گیٹ ہے، جس کے اوپر جا کے ایک دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو باغ کی ٹہنیاں ہیں وہ نہر کے بیچ میں جو ہے وہ ایسے لٹک رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے پھل لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سیب لگے ہوئے ہیں اور انہیں محسوس ہو جاتا ہے شاید اسی باغ سے وہ سیب جو ہے وہ گر کے تیرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے، لہٰذا میں اس باغ والے سے جو ہے مالک سے جو ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں تاکہ وہ مجھے سیب معاف کر دے، تاکہ اللہ رب العزت مجھے کل قیامت کے روز مجھے رسول اللہ کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم کی اس ایمانداری پہ، اس وفا پہ اور اس جو ہے ثابت قدم رہنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے وہ دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹانے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم کے سامنے ایک عورت آتی ہے، ایک غلام آتی ہے، ایک نوکریانی آتی ہے اور آنے کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ باغ جو ہے کسی مالکہ کا ہے، لہٰذا میں اس کے سامنے چل کے اس باغ سے اس سیب کے لیے معافی مانگ لیتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم جو ہے اس نوکریانی سے کہتے ہیں مجھے اپنی مالکہ کے سامنے لے چلو اور میں یہ جو ہے باغ آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے وہ گر کے نیچے جا رہا تھا، نہر میں بہہ رہا تھا، میں نے کھا لیا بغیر اجازت کے اور میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں بغیر وہ سیب کھائے ہوئے میں آپ سے معافی نہ مانگوں، لہٰذا مجھے اپنی مالکہ کے سامنے لے چلو۔ جب مالکہ کے سامنے پیش کیا گیا حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں آپ بہت بڑا گستاخ ہو گیا ہوں، میں نے یہ جو سیب ہے یہ میں بغیر اجازت کے کھا لیا ہے اور بغیر اجازت کے کھا لیا، اب میں قیامت کے روز جو ہے میں کیسے اللہ کے رسول کے سامنے منہ دکھاؤں گا، آپ مجھے اس سیب کے لیے جو ہے
معافی دیجئے۔ اور ملکہ نے کہا کہ میں تو معاف کر دوں گی، ہاں میرے یہ جو سیب ہے، یہ جو باغ ہے، باغ کے ہم دو مالک ہیں، ایک بادشاہ ہے، ایک میں ہوں، لہٰذا میں جو ہے آپ کو آدھے سیب کا حصہ معاف کر دیتی ہوں، خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیتی ہوں، لہٰذا جو باقی بچا ہوا سیب ہے وہ آپ جو ہے جاؤ ملک شام کے اندر جاؤ، اور وہاں پہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو وہاں رہتا ہے اس بادشاہ سے آپ سیب کے لیے معافی مانگ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم بن ادہم جو ہیں وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور چلتے چلتے وہاں پہ پہنچتے ہیں، بادشاہ کے سامنے پہنچ کے اور وہ اس آدھے سیب کی بھی بخشش کروا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارے جو ہے بزرگان دین کا، یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا دیا ہوا سبق، یہ تھا بزرگان دین کا دیا ہوا درس۔ اور جو ہے بزرگان دین جو تھے وہ کیسے کیسے مشکلات میں بھی اللہ اور اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جو ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ایک بار حضرت ذوالنون مصری اوپر ایک بہت بڑا مقدمہ چل پڑتا ہے، اور حضرت ذوالنون مصری جو ہے گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے اس مقدمے کے اندر جو ہے بھوک اور کے عالم میں جو ہے انہیں لے کے جایا جاتا ہے، قید و بند کر دیا جاتا ہے، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری جو تھے وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بھوکے دن گزار رہے ہیں۔ ایک دن ان کی جو ان کے مریدنی تھی، ایک عورت تھی، مریدنی تھی، بڑھیا تھی، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری جو ہیں وہ بھوکے جو ہے میرے پیر و مرشد بھوکے جو ہیں جیل کے اندر بند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ جو ہے لوہے کو آزمانے کے لیے لوہا استعمال کیا جاتا ہے، لوہے کو لوہا استعمال کیا جاتا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں اگر لوہا سمجھ کے تمہیں کسی نے استعمال کر لیا اور اپنے لوہے والا کام نہیں کیا، اور اس کی جو چھت ہے اس کی دیواریں وہیں رہ جائیں گی اور چھت گر جائے گا۔ ایک لوہے کو لوہا سمجھ کے ہی اور انسان چھت کے بیچ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا چھت جو ہے وہ ممکن رہ سکے، وہ کافی دیر کے لیے کھڑا رہ سکے۔ اگر ہمیں اس کی معلوم نہ ہو، اس کی وجہ معلوم نہ ہو کہ لوہا ہمارے چھت کو بچا نہیں سکتا ہے، وہ گرا دے گا، اور لوہے کو بھی کوئی چھت کے اندر نہیں ڈالے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر وہ آزمائش اسی وجہ سے ڈالتا ہے کیونکہ وہ لوہے والا کام کرتے ہیں، انہیں ہر مصیبت سے گزارتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ہر مصیبت کا سامنا ہوا، اور پھر دین اسلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ترقی دی کہ قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ مصطفیٰ کے دانتوں کو شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور اس دین کے اوپر جو ہے قربانیاں لی گئی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے جو ہے مناظر دیکھنے کو ملے، اور آخر میں کربلا کے مقام بھی پہنچے۔ اسی طریقے سے لوہا جو ہے لوہے کا اگر نام لوہا رکھا ہے، اور اسے لوہا کہنے کی اور لوہا کہلانے کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، اور اس نے اپنا ثبوت دینا ہے، تو وہ ثبوت یہ ہے کہ کسی کی چھت کو جو ہے وہ گرنے سے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے ایسی آزمائش لیتا ہے، کیونکہ وہ آزمائش انہی کے اوپر لیتا ہے جو اس کی آزمائش کے قابل ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالنون مصری کو جو ہے قید خانے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ جب بند کر دیا جاتا ہے بھوک کے عالم میں، ذوالنون مصری بھوکے اللہ کی بارگاہ میں روزے سے ہیں، اور ایک روز جو ہے وہ بڑھیا کو پتہ چلتا ہے، اور بڑھیا نے حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں جو تھا اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سوت جو تھا، سوت کی ہڈیاں بیچ کے اس نے کھانا لے کے جو ہے حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں پہنچایا، اور جب جہل کے اندر پہنچا دیا گیا، اور حضرت ذوالنون مصری نے اس کھانے کو تناول نہیں فرمایا، نہیں کھایا، وہ شب و روز بھوکے رہتے ہیں۔ اور ذوالنون مصری کا پتہ جب اس عورت کو چلتا ہے، عورت کو حاضر کیا گیا اور کہا حضرت میں نے تو اپنے حلال مال سے جو ہے یہ سامان آپ کے ہاں پہنچایا ہے، آپ نے اسے تناول کیوں نہیں فرمایا؟ اور حضرت ذوالنون مصری نے کہا میں بھوکا ہی اچھا ہوں، اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کھایا کہ جو
یہاں پہ جس تھال کے اندر، جس تشت کے اندر جو ہے یہ کھانا پیش کیا گیا تھا، وہ جیل والوں کا تھا، وہ یہ حرام خوروں کا تھا، اور میں کسی حرام کار انسان کے تشت کے اندر بھی جو ہے وہ کھانا کھانا جو ہے میرا نفس جو ہے گوارا نہیں سمجھتا، میرا نفس جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدل زندگی اٹھا خاک درے مصطفیٰ سے، بدل زندگی، بدل زندگی اٹھا خاک درے محمد سے، مل گئی گدا تو سب مل گیا، بس پا لاکھ درے محمد سے۔ اور اگر ایک چھوٹی سی گدا، ایک چھوٹا سا تنکا جو ہے وہ اگر درے مصطفیٰ سے مل گیا تو سمجھو دونوں جہان میں تیرا کام بن گیا۔ جو درے مصطفیٰ سے اٹھا لیتے ہیں حق، وہ اس جہاں میں بھی ٹھکرائے نہیں جاتے، جو درے مصطفیٰ سے اٹھا لیتے ہیں خاک کا تنکا، وہ اس جہاں میں بھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ دنیا کے اندر عاشق مصطفیٰ کے کوئی محل بنائے نہیں جاتے، دنیا کے اندر عاشق مصطفیٰ کے کوئی محل بنائے نہیں جاتے۔ جب ان کی وسعت کا انداز ہوگا محشر میں تو سنا ہے وہاں پہ عاشق مصطفیٰ سمائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔